بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر تنویر احمد فرام TWG ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھے۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ ملک پاکستان میں پراپرٹی میں مافیا کس طرح کام کرتا ہے اور چھوٹے ڈیلرز اور انویسٹر کس طرح اس میں انوالو ہو کے استعمال ہوتے ہیں، اور پھر ہمیں کن باتوں کا لحاظ رکھ کے چھوٹے انویسٹر ڈیلرز یہ ان سے بچا جا سکتا ہے۔ ملک پاکستان میں پراپرٹی میں جو مافیا کام کر رہا ہے سوائے DHA کے، وہ چھوٹے طبقے کے انویسٹرز اور ڈیلرز کے ساتھ کھلواڑ کر کے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں۔ انہی کے پیسوں سے اپنی سوسائٹیوں کی زمین کی خریداری کرتے ہیں اور انہی کے پیسوں سے ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، اور پھر انہی کو نقصان بھی دیتے ہیں اور خسارے میں بھی وہی لوگ رہتے ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ چند کنال کی زمین کا پاکستان کے کسی ادارے سے، جس طرح LDA ہے یا جو بھی ادارے ہیں مختلف سٹیز کے، ان اداروں سے NOC لے لیا جاتا ہے، اور اس NOC کو دکھا کر جو کنالوں والا NOC ہوتا ہے اس کے اوپر ایکڑوں کی زمین فروخت کر دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ان کے پاس 200 پلاٹ کی NOC ہے، ان کے پاس 200 پلاٹ کی سیل کی منظوری ہے، تو وہ اس NOC کو دکھا کر 2000 پلاٹ کو سیل کر دیتی ہیں۔ عوام سے ہی پیسہ اکٹھا کر کے اگلی زمین خریدی جاتی ہے اور عوام کے پیسوں سے ہی ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ عوام پھر بھی سال ہر سال اپنے پلاٹ سے محروم رہتی ہیں اور ذلیل و رسوا ہوتے رہتی ہیں، پریشان رہتی ہیں۔ یہ اصل میں پراپرٹی مافیا میں جب کوئی ماسٹر مائنڈ بڑی سوسائٹی کو لانچ کرتا ہے تو اپنے ساتھ 2-4 بڑے ڈیلرز کو ملا لیتا ہے جو مارکیٹ میں ہائپ کریٹ کرتے ہیں، اور چھوٹے ڈیلرز کو ساتھ ملاتے ہیں۔ وہ چھوٹے ڈیلر مارکیٹ میں اس طرح کا ماحول پیدا کر دیتے ہیں کہ اگر اس سوسائٹی میں میں نے پلاٹ نہ لیا تو شاید پھر پلاٹ لے ہی نہیں پاؤں گا، اور پھر جب مارکیٹ میں ہائپ کریٹ کر دی جاتی ہے تو وہ پلاٹ جو 10 لاکھ میں 20 لاکھ میں لانچ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر پھر آن سٹارٹ کر دیا جاتا ہے۔ وہ لاکھوں روپے آن کی مد میں پلاٹ کے اوپر لے جاتی ہیں۔ جب وہ بڑے ڈیلرز اور انویسٹر اس سوسائٹی کی سیل پرچیز مارکیٹ سے پھر ایگزٹ ہوتے ہیں، اور مارکیٹ میں جب خریدار ہوتا نہیں تو وہ جو کیا جاتا ہے سٹارٹ، وہ آن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جو لیول ہوتا ہے جس پہ لیول پہ بائنگ ہوتی ہے وہ بھی پھر ختم ہو جاتا ہے۔ بالآخر وہ مارکیٹ مائنس میں آ جاتی ہے، اور جب وہ مائنس میں آتی ہے تو اب جب چھوٹا ڈیلر یا چھوٹا انویسٹر جس کو بیچارے کو مارکیٹ کا مکمل نالج نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، اگر اس کو اپنی فائل بیچنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو بیچارہ وہ دوہرے نقصان میں ہوتا ہے، کیونکہ اس نے تو ایک تو آن میں خریدا ہوتا ہے،
اور وہ اون بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ مالکان جو سوسائٹی کے مالکان ہوتی ہیں وہ پھر یہ ان کے پاس یہ پروف ہوتی ہیں کہ بھائی ہم نے تو یہ پلاٹ 10 لاکھ روپے میں دیا تھا، آپ نے اگر 20 لاکھ کا خریدا ہے تو آپ نے تو ڈیلر سے خریدا ہے، ہم تو اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو پھر جو ریٹس جس ریٹ کے اوپر انہوں نے، کیونکہ ڈیلر حضرات کو بھی کچھ مارجن دیا جاتا ہے، میں بھی ایک ڈیلر ہوں، تو جب میں بھی سٹارٹ میں کچھ ایسی سوسائٹیز میں میں نے کام کیا ہے، مجھ سے بھی ایسی مسٹیکس ہوئی ہیں، تو ہمیں بھی انہوں نے کچھ مارجن دیے، لیکن میں ایک سٹارٹ میں ایک چھوٹا سا ڈیلر تھا، ہمیں بڑے ڈیلر جو تھے وہ بہت کم مارجن دیتے تھے اور ہمیں استعمال کرتے تھے۔ لیکن جب وہ ڈیلر حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی اماؤنٹ 10 لاکھ میں سے 3 لاکھ 4 لاکھ تو ڈیلر کو دی ہے، اب وہ بھی خریدار کا ختم ہو جاتا ہے، اون بھی ختم ہو جاتا ہے، اور باقی جو اماؤنٹ ہے وہ بہت تھوڑی سی بچتی ہے، اگر اس کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ بیچارہ غریب اتنا بڑا نقصان پا کے اس کو پھر سیل کرتا ہے، حالانکہ اس بیچارے نے پتہ نہیں کتنی مشکل کے ساتھ اس نے اس پیسے کو اکٹھا کیا ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ جس طرح ایک ماسٹر مائنڈ آدمی نے گدوں کی سیل پرچیز شروع کر دی، مارکیٹ سے گدے خریدنے شروع کر دیے، کہ گدوں کو یہ اناؤنس کر دیا کہ میں نے گدوں کو خرید کر فارن کنٹریز میں ان کو فروخت کرنا ہے، کیونکہ فارن کنٹریز میں اس کی بڑی اشد ضرورت ہے، تو وہ مارکیٹ سے گدوں کو خریدنے میں پہلے اپنا پیسہ لگا دیتا ہے، پھر جب جیسے جیسے مارکیٹ میں گدے کم ہوتے جاتے ہیں وہ ریٹ کو اوپر لے جاتا ہے، دگنا کر دیتا ہے، 4 گنا کر دیتا ہے، پھر اس سے بھی اوپر لے جاتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ مارکیٹ میں گدے ختم ہو گئے ہیں تو وہ اپنے ساتھ 2-3 لوگوں کو ساتھ ملاتا ہے، مارکیٹ میں مختلف جگہ پہ ان کو کہتا ہے کہ تم نے گدے میرے لے جا کر ان جگہوں پہ جا کے سیل کرنے ہیں۔ اب یہ سارا معاملہ انڈر گراؤنڈ ہو رہا ہوتا ہے، جب مارکیٹ میں گدے کم ہوتے ہیں، جو چھوٹا ڈیلر مجھ جیسے جو ڈیلرز حضرات ہوتے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو جا کے بتاتے ہیں کہ بھئی یہ گدوں کی ہم خریداری کریں، اور ہمیں گدے فلاں جگہ سے کم قیمت پہ مل رہے ہیں، یعنی ہمیں وہ گدا مل رہا ہے فرض کرو 80,000 کا، لیکن فلاں جگہ پہ جو بندہ خرید رہا ہے جس نے اس کو فورن کنٹریز میں جا کے سیل کرنا ہے وہ ہم سے 1 لاکھ میں لے رہا ہے، تو ہمیں اس میں اچھا خاصا منافع آئے گا، ہمارا پیسہ جنریٹ ہوگا، تو ہم اپنے پیسے کو گھر میں رکھنے کی بجائے یا کسی اور جگہ پہ انویسٹ کرنے کی بجائے گدوں کی خرید و فروخت میں اس ٹائم پہ پیسہ انویسٹ کریں۔ اب جو ڈیلرز کے دوست ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ ان پہ ٹرسٹ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، اور وہ ان کے ساتھ آپس میں منافع طے ہو جاتا ہے کہ بھئی اتنے % آپ کا منافع ہے، اتنے % میرا منافع ہے، میں مارکیٹ سے گدے ڈھونڈ کے لاؤں گا اور پیسہ آپ کا ہوگا، وہ ہم خریدیں گے اور اس مین انویسٹر کو، اس مین آدمی کو دیں گے جو ان گدوں کو فارن کنٹریز میں لے کے جائے گا۔ اب ماسٹر مائنڈ کیا کرتا ہے؟ ماسٹر مائنڈ اپنے سارے گدے اس طرح باہر مختلف جگہوں پہ پھیلا دیتا ہے اور سیل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور خود یہ اناؤنس کر دیتا ہے کہ میں ابھی گدے کیونکہ مارکیٹ میں ختم ہو گئے ہیں، پہلے سارے گدے میں نے فارن کنٹریز میں بھیج دیے ہیں، اب آپ لوگ گدوں کو اکٹھا کریں، اتنی دیر میں باہر سے ایک بڑا آرڈر لے کے آتا ہوں اور پھر گدوں کو خرید کر کے میں پھر ان کو فارن کنٹریز میں شفٹ کروں گا۔ تو ہوتا یوں ہے کہ جو وہ چھوٹے ڈیلرز ہوتے ہیں وہ ان گدوں کو خریدتے رہتے ہیں، خرید کے اپنے پاس سٹاک کرتے ہیں، تاکہ وہ ماسٹر مائنڈ، وہ بڑا انویسٹر جب واپس آئے گا تو ہم سے اس کو خریدے گا، ہمارے پاس جتنے زیادہ گدے ہوں گے وہ اتنا ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن وہ کچھ دن ماسٹر مائنڈ غائب رہتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد جب وہ پھر منظر عام پہ آتا ہے تو وہ یہ اعلان کر دیتا ہے کہ بھئی اگلے سارے گدے جو میں نے خریدے تھے وہ میں نے فارن کنٹریز میں دے دیا ہے، لیکن اب اس کی ڈیمانڈ فارن کنٹریز میں ختم ہو گئی ہے، اب وہ لینا ہی نہیں چاہ رہے۔ اب جن لوگوں نے گدوں کو خریدا ہوتا ہے
وہ बेचारे गधों को फिर जब बेचते हैं तो साफ ज़ाहिर है उन्होंने बहुत ऊपर वाले रेट पे लिया होता है। अब जब असल मार्केट के लेवल आता है तो उनको नुकसान पे वो गधे सेल करना पड़ जाती हैं। तो दोस्तों इसी तरह का कुछ खिलवाड़ प्रॉपर्टी में भी होता है। इसलिए अपने आप को सारे छोटे डीलर्स हजरात और जो छोटे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से पैसा कमाया होता है वो अपने आप को बेदार रखें, ऐसे लोगों के हाथों में ना चढ़ें, क्योंकि आए दिन एक नई स्कीम, नया चेहरा, नई चीज़ों को पब्लिश करके लोगों के अंदर हाइप क्रिएट करके ये लोग पैसा कमाते हैं और फिर वो हज़म कर जाती हैं। तो दोस्तों मेरी गुजारिश है, मेरा एक ये तजर्बा है, मैं आपको यही दस्त बदस्ता गुजारिश करूँगा कि हमेशा डेवलप सोसाइटी में प्लॉट लें जहाँ पे पोजेसन मिल रही हो। अगर पोजेसन नहीं भी मिल रही तो कम अज़ कम आपको प्लॉट मौके पे नज़र आए और आप अपना प्लॉट देख सकें कि ये प्लॉट है, उस जगह पे जाके अपना पैसा इन्वेस्ट करें। आपने घर बनाना है फिर भी, और अगर आपने घर नहीं बनाना इन्वेस्ट करना है तो फिर भी, ताकि आपको आपकी जो सरमायाकारी है वो महफूज हो सके। आपने जो मुश्किल तरीन तरीक़ों से और मुश्किल तरीन लम्हात में जो अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए जो पैसा कमाया है वो महफूज हो सके। आपको उम्मीद है मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर मेरी बात आपको समझ आ गई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों नमाज कायम करें, अपने रब से मुआफ़ी मांगते रहें और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।